کسی عسکری قوت کو کاروبار کرنا چاہیے؟ عسکری قوت تو بہت بڑی بات ہے. سیاسی معاملات میں اثر و رسوخ رکھنے والے کسی شخص یا ادارے کو بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اس نے میرا دفاع کرنا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا. تو یہ زوال کی ابتدا ہے کہ کوئی اس طرح کی قوت کاروبار کرنے لگ جائے، کاروبار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگے، اپنا نام دینے لگ جائے، کاروباروں میں مسابقت کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دے، مدافعت کی بجائے کاروبار میں اپنی مہارت دکھانے لگ جائے اور دوسرے لوگ بھی اس کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار کرنے لگ جائیں. اس کے بعد آپ کسی قوم کو آخری درجے میں برباد ہونے سے نہیں روک سکتے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. کہا جاتا ہے اس بیانیے میں کہ دفاع، خارجہ پالیسی کے علاوہ مختلف ملکی محکموں کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنا بھی ملک کی ایک بڑی خدمت ہے. لہٰذا شہریوں کو صاف ستھری رہائشی، معیاری اشیاء خورنوش، مواصلاتی رابطوں کا نظام اور دیگر معاشی ضروریات پہنچانا بھی فوج کا ایک اہم کردار ہے. اسی طرح ملک کے دفاع میں گامزن لوگوں کی کفالت کے لیے بھی فوج کو مستقل معاشی وسائل فراہم کرنا اور کاروبار میں مشغول رہنا، یہ بھی دفاع کا ایک ناگزیر تقاضا ہے. چنانچہ اس کا فروغ بھی ضروری ہے. ہم سب جو شخص پاکستان میں رہتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سیمنٹ سے لے کر گھی تک اور سیریل اور یوریا سے لے کر زمینوں تک ہمارے عسکری ادارے، فوجی ادارے اہل نظر کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ کمرشل بزنسز میں انوالو ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. اصولی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک حلقہ ہے، ایک نظام ہے جس کو آپ نے دفاع کے لیے مقرر کیا ہے، کیا علم سیاست، تاریخ، عمرانیات اور ملکوں کو چلانے کے جو دساتیر ہیں ان کے لحاظ سے کسی عسکری قوت کو کاروبار کرنا چاہیے؟ عسکری قوت تو بہت بڑی بات ہے. سیاسی معاملات میں اثر و رسوخ رکھنے والے کسی شخص یا ادارے کو بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. میں نے جس طرح اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ مذہبی طبقات ہیں جو مدافعت کا دایاں بازو ہیں، تو یہ ایک قومی ریاست کی بنیادوں میں بارود بھر دینے کے مترادف تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ مفتوح کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ قومی ریاستیں اس اصول پر قائم نہیں ہوتیں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد ایک عالمی نظم بنایا گیا ہے، وہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا. یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کو کوئی عدل و انصاف کا شاہکار قرار دے کر اس کی مدح کرنا مقصود ہے. وہ بن گیا ہے، وہ فاتحین نے بنایا ہے. باقی دنیا کو انہوں نے مفتوحین کی حیثیت ہی میں رکھ کر کچھ مراعات دی ہیں، کچھ قاعدے بنائے ہیں، اور ایک بین الاقوامی قانون بھی آہستہ آہستہ تدوین کے مراحل سے گزرا ہے. اس سے قومی ریاستوں کا تصور جو اصلاً تو یورپ کی مسیحی ریاستوں سے پیدا ہوا تھا، بتدریج ایک عالمی تصور بن گیا یا بنتا جا رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود ہمارا ملک اسی تصور کے بطن سے پیدا ہوا ہے، یعنی قومی ریاست، قوموں کا حق خود اختیاری، اس کی بنیاد پر علیحدگی کا جواز، یہ وہ بنیادی مقدمات ہیں جو پاکستان کے وجود میں آنے کا باعث بنے. جس طرح اس کے بارے میں یہ بات کہنا ایک بڑی غلطی ہے، اسی طرح یہ خیال کرنا کہ یہاں بیوروکریسی بھی کچھ کاروبار شروع کر لے، عدلیہ بھی کچھ کاروبار شروع کر لے، اور بھی بہت سے ادارے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کو تنخواہیں نہیں چاہیے؟ وہاں جج حضرات ریٹائر نہیں ہوتے؟ ان کے کچھ مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان کے ہاں کسی کاروبار کو قائم کرنے کی صلاحیت مفقود ہوتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے. یہی معاملہ بیوروکریسی کا ہے. بہت بڑی تعداد میں انتظامیہ چاہیے ہوتی ہے، اس میں آپ نیچے سے اوپر تک بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بلکہ بہت سے کاروباری معاملات جو ریاست میں چل رہے ہوتے ہیں ان کی نگرانی بھی سونپتے ہیں.
اگر ان کو بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کر لیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے مافیا وجود میں آ جائیں گے، اور پھر کسی مہذب ریاست کو قانون کی حکمرانی کے تحت چلانا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ سب ادارے جو نظم ریاست کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، اسی طرح بیوروکریسی کے دوسرے بہت سے محکمے اور ان کے نیچے کی بہت سی طے در طے پھیلی ہوئی قوتیں ہیں، وہ سب کی سب نظم میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ عدلیہ ہے، عدلیہ بھی نیچے سے اوپر تک بہت سے معاملات انجام دیتی ہے۔ اسی طرح کا ایک ادارہ، ایک محکمہ فوج بھی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی ادارے کو بھی، بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں فعال ہونا چاہیں، ظاہر ہے کہ سیاست ایک ہمہ وقتی کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معاشی جدوجہد کو چھوڑ دیا جائے، ان کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ سیاسی مناصب پر ہوں اور اس کے ساتھ ان کے کاروبار بھی چل رہے ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہدف متعین بھی بن جاتی ہے، موضع تہمت بھی بن جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں میں اپنے وقار کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اداروں تک میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے، یعنی مفادات کا تصادم نہ پیدا ہو جائے۔ آپ کے پیش نظر جو چیزیں رہی ہیں یا آپ کے تعلق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ کہیں آپ پر اثر انداز نہ ہو جائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بندوق ہے، قوت ہے، جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس ملک پر بارہا قبضہ کر لیا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 3-4 مرتبہ اس ملک کو فتح کر لیا ہے، اس ادارے کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کرے گا، وہ اپنے کاروبار خود چلائے گا، تو پھر اس ملک میں آزادانہ کاروبار ہو کیسے سکے گا؟ مقابلے میں لوگ کیسے آئیں گے؟ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس طاقت کی کوئی قوت میدان میں آ جائے گی اور کاروبار کرنے کے لیے میدان میں آ جائے گی، تو پھر مجھ میں آپ میں کس میں ہمت ہوگی کہ وہ اس کو کوئی مسابقت کا چیلنج ہی دے سکے؟ تو میرے نزدیک تو یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو نظم ریاست کو چلا رہے ہیں یا اس کے مختلف محکموں میں ہیں، وہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کسی جگہ پر بھی، نہ فرد کی حیثیت سے، نہ ادارے کی حیثیت سے۔ آخر مجھے بتائیے کہ اگر یہ سب فوج کر سکتی ہے تو بیوروکریسی اپنی تنظیمات بنا کے کیوں نہیں کر سکتی؟ عدلیہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے ہاں ویسے کچھ اس طرح کی روایتیں بھی ڈالی گئی ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی سوائے اس کے کہ رسوائی ہوئی اور کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس طرح کے اقدامات نہایت خطرناک، ریاست کے لیے خطرناک، معیشت کے لیے خطرناک، سیاسی فضا کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے، ویسے تو غلطیاں ہی ہیں جن کو گنوا گنوا کے آدمی تھک جائے، بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے جس کو آپ نے اس نقطے میں بیان فرمایا ہے۔ خود ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی قائم ہو چکی ہیں وہ بتدریج پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائیں، اور فوج میں رہتے ہوئے یا فوج کے زیر اثر یا فوج کے اہتمام میں یا فوج کے نام پر کسی ایسے کام کو جو کاروبار سے متعلق ہے، مسابقت کو مجروح کر سکتا ہے، اس طرح کے مفادات پیدا کر سکتا ہے، ادنا درجے میں بھی گوارا نہ کیا جائے۔ یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، جو مثالیں آپ نے دی، مثلا پولیٹیشین ہے یا مثال کے طور پہ بیوروکریسی یا عدلیہ ہے، وہ اگر انوالو ہوتی ہے کاروبار میں تو وہاں یہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہی لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو قانون کی حکمرانی کا علم لے کے بلند کرتے ہیں۔ لیکن فوج اگر یہ کہے کہ جی ہم تو ملکی قوانین کی رعایت سے اور میرٹ بیس کاروبار کرتے ہیں، جہاں 5 لوگ اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ہم بھی کھول لیتے ہیں، تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، اس سے پہلے 12-14 نکات میں یہ سب کے سب معاملات جو ہیں ان کا قانون سے، قانون کی حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت ہی اہم نقطہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قوت ملک پر حکومت کرتی رہی ہو، جس نے 4 مرتبہ ملک کو فتح کر لیا ہو، جو آئین شکنی کا ارتکاب کر چکی ہو، جو دستور کو کاغذ کا ایک پرزہ قرار دے کے بحیرہ عرب میں پھینکنے کی باتیں کرتی رہی ہو، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان بیچاروں کی اتنی ہمت کہاں؟ بیوروکریسی اور عدلیہ وہ تو وہاں سے الہام حاصل کر کے اپنی رسوائی کا سامان کرتے ہیں، یعنی
قائم نہیں رہ سکتے، جو ان کو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ پاتے، اس لیے کہ جب پیچھے سے بندوق آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کے لیے کوئی رعایت پیدا کی جا سکتی اگر ہوتی تو چلیے میں بھی تائید کر دیتا۔ یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ آپ کاروبار کرنے کو گوارا کریں، پسندیدہ قرار دیں یا اس کے لیے کوئی مقدمہ قائم کریں۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے گی، قوم کا کام ہے، قوم کاروبار کرے، بڑے کاروبار وجود میں آئے۔ ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے معیشت ترقی کرتی ہے وہ کرے۔ کیا دنیا میں جو باقی افواج ہیں انہوں نے یہی بندوبست کر رکھا ہوا ہے اس طرح کے مقاصد کے لیے؟ تو یہ مقدمہ اپنی ابتدا میں بھی لغو ہے، اپنے وسط میں بھی لغو ہے، اپنی انتہا میں بھی بالکل لغو ہے۔ اس طرح کے مقدمات کا اب ہمارے ذہنوں سے بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ نقطہ بھی واضح ہوا۔ ایک اور اطلاع کے پہلو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سماجی سطح پر، یعنی میں اگر ایک ریاست کا شہری ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ریاست میں عنان اقتدار کی تقسیم کی گئی ہے، عدلیہ ہے، مقننہ انتظامیہ اور پھر دفاع کا ایک ادارہ ہے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص وہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے رول میں انوالو ہوتا ہے تو سماجی سطح پر ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نفسیاتی سوچ پر یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس نے میرا دفاع کرنا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے۔ ان کو اپنا کام کرنا ہے اور مدافعت ہی اصل میں ان کی شان ہے۔ انہیں جس مقصد کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ مقصد بڑا غیر معمولی مقصد ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں، حدیث میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں نازل کی ہیں، اسی چیز کو ہدف بنا کے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک قوم جب اپنی فوج قائم کرتی ہے، پولیس قائم کرتی ہے تو ان کو وہ مراعات بھی دیتی ہے، ان کی خدمت بھی کرتی ہے، ان کے لیے تنخواہیں بھی مقرر کرتی ہے، یہ سب ہے۔ لیکن دنیا میں اس کے لیے جو طریقے ہیں وہی اختیار کرنے چاہیے۔ اگر آپ بڑی بڑی سلطنتوں کے زوال کی داستان پڑھیں تو اس میں ایک بڑے عامل کی حیثیت سے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ فوج کی غیر معمولی قوت ہوگی، وہ معیشت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہی، اس کا باہمی توازن قائم نہیں رہا، اور پھر چونکہ سب سے زیادہ مطالبے کی طاقت مالی معاملات میں وہی بن گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قوم میں زوال آشنا ہو گئی۔ تو یہ زوال کی ابتدا ہے کہ کوئی اس طرح کی قوت کاروبار کرنے لگ جائے، کاروبار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگے، اپنا نام دینے لگ جائے، کاروباروں میں مسابقت کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دے، مدافعت کی بجائے کاروبار میں اپنی مہارت دکھانے لگ جائے، اور دوسرے لوگ بھی اس کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار کرنے لگ جائیں، اس کے بعد آپ کسی قوم کو آخری درجے میں برباد ہونے سے نہیں روک سکتے۔